السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان بدقسمتی سے ہم اکثر پاکستان کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کا دشمن کون ہے، کس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے واقعی یہاں کے رہنے والے 23-22 کروڑ لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو کھا گئی ہے، جو پاکستان میں بے روزگاری پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ دشمن ہے جس سے ہماری پیداواری لاگت چیزیں بنانی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ سوائے غربت کے، مایوسی کے اور کارخانے بند ہونے کے کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ دشمن ہے جناب ہمارے آئی پی پیز، پرائیویٹ بجلی گھر، جو پاکستان کو بجلی بنا کے ہمیں بیچتے ہیں۔ اور اس جرم میں یہ 1994 میں 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کام شروع کیا۔ اس حکومت میں پہلی دفعہ پاکستان میں 1994 میں 16 آئی پی پی سے معاہدہ کیا گیا کہ جناب آپ ہمارے یہاں بجلی بنائیں گے، تیل سے، پیٹرول سے، کوئلے سے، مطلب آپ ڈیزل سے، فرنس سے بجلی بنا کے ہمیں بیچیں گے اور ہم جناب آگے لوگوں کو دیں گے۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے جو میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں۔ جو ایک سرکاری رپورٹ آئی ہے اس نے میری بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں بڑا شور ہے جی، بڑے بڑے چور ہیں، پولیٹیشین چور ہیں، تاجر ٹیکس نہیں دیتے، سرکاری ملازم فراڈ کرتے ہیں، کرپشن کی بڑی کہانی ہے، مگر اس سے بڑی پاکستان میں ڈکیتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ 75 سال کی پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ میں آپ کو جو جتنی بھی انفارمیشن دینے لگا ہوں وہ سرکاری گورنمنٹ آف پاکستان کی انفارمیشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 4802 ارب روپے کا 13 سالوں میں انہوں نے پاکستان کو نقصان کیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں 13 سالوں کی کر رہا ہوں، ابھی میں 1994 سے شروع نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے وتیرہ بنایا ہر طرح پاکستان کو لوٹنے کا۔ ابھی میں معاہدے کی تفصیلیں بھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے 2002 میں جو پالیسی کے تحت 210 ارب روپے انہوں نے صرف فراڈ کر کے غلط انفارمیشن دے کے اضافی نیپرا کو جو محکمہ جو ان کو اسیس کرتا ہے، انہوں نے 210 ارب روپے زیادہ لے لیے۔ اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر اس کی نشاندہی نہ ہوئی، اگر ان کی واردات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ یہ 1023 ارب روپے مزید ڈاکہ ماریں گے، مزید ہی آپ سے پیسہ نیپرا کو لے جائیں گے۔ ایسا انہوں نے سسٹم بنا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب پیسے کٹو تو اتنا آپ سے پیسہ لے جائیں گے۔ اور میں تو آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے کہ دیکھیں وہ بڑا نام ہے بے نظیر بھٹو کا جی، بڑی پرو جمہوریت اور وہ عوام دوست اور غریبوں کی ساتھی۔ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے محترمہ نے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ڈاکہ ہے، جو بدماشی شروع ہوئی ہے، اس کی بانی محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں۔ انہوں نے یہ پاکستان میں یہ کام شروع کیا کیونکہ ماہرین کا آج بھی خیال ہے کہ اگر پاکستان بجلی سے پانی سے بجلی بنائے، اگر ڈیموں سے، دریاؤں سے اگر ہم پانی سے بجلی حاصل کریں تو 1 سے 2 روپے یونٹ میں ہمیں ملے گی۔ مگر بی بی کو پتہ چلا، یہ الزام ہے، تقریباً ثابت بھی ہو گیا کہ اس میں کمیشنز بڑی آتی ہیں۔ تو ہم نے جناب 52 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ان سے لی 16 آئی پی پی سے 1994 میں، اور میں نے بتا دیا ابھی تک جو نقصان ہوا ہے وہ 4802 ارب روپے کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے 52 ارب روپے لگائے تھے 1994 میں، اور اس کے بعد جو لوٹ مار ہوئی ہے، اور اس معاہدے کے جو اسپیکٹ ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں۔ اس میں نواز شریف حکومت بھی شامل ہے اور جنرل پرویز مشرف کی حکومت شامل ہے۔ یہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوگی۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر آئی پی پی سے ایک لگتا ہے، وہ جتنی بجلی بنا سکتے ہیں ہم نے پیسے اس کے اتنے دینے ہیں، چاہے وہ آدھی استعمال ہو، 1/4 استعمال ہو، 1 یونٹ بھی استعمال نہ ہو، ہم نے سارے کے سارے پیسے دینے ہیں۔ یہ وہ ظلم تھا جو اتنی بڑی، جو اپنے آپ کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، نواز شریف، بے نظیر، انہوں نے جو معاہدے کیے، اس طرح انہوں نے پاکستان میں ڈاکہ مارا اپنی کمیشن کے لیے۔ اور جنرل مشرف نے رہی کی کسر اس طرح نکال دی کہ اس نے کہا ہاں یہ جو پروفٹ بھی ہے، یہ جو لین دین ہے، یہ بھی ڈالر میں ہوگا۔ تو یہ جو آپ کو کیپیسٹی چارجز آتے ہیں نا، بلوں میں اکثر آتا ہے کہ جناب بلوں میں آگے جی کیپیسٹی چارجز آپ ہمیں دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پچھلے مہینے یا اس سے پچھلے مہینے جو بجلی استعمال کی تھی، آپ نے جو میں بل دیا تھا پاکستان روپیز میں دیا تھا، تو کیونکہ تب ڈالر سستا تھا، اب کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا، اب اس کے پیسے دیں۔ تو یہ جنرل مشرف نے کام کر دیا۔ تو ان تینوں حکمرانوں نے جو پاکستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے وہ ہے آئی پی پیز کے معاہدے، پرائیویٹ بجلی گھروں سے معاہدے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، نواز شریف نے بھی کیے ہیں۔ اور اس وقت کمال یہ ہے کہ ان کا جو سالانہ جو قرضہ اکٹھا ہو رہا ہے، جو حکومت پاکستان پہ بوجھ آ رہا ہے، وہ 2600 ارب روپے کا ہے، جو تقریباً میرے حساب سے آلموسٹ پاکستان کا جو سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔
یعنی کہ آئی پی پی سے ہم دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی لے کے کرپشن کے بعد ہم نے اپنے ملک کو پوری طرح تباہ برباد کر لی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کی آپ چھوٹے سے اگر موٹی موٹی باتیں کروں تو 6,000 کے قریب ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, تو اس 6,000 میں 3,000 کے لگ بھگ جو ارب ہیں وہ ہمارے جو قرضے ہیں جو ہم نے قرضے لیے ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں, باقی آپ کے پاس بچا 3,000. تو اس 3,000 میں آپ اندازہ لگا لیں آپ نے 2,600 ارب روپیہ جو سبسڈی کہہ لیں یا جس کو ڈیٹ سرکل یا قرضے کہتے ہیں ان کے آئی پی پیز کے, آپ کے 2,600 ارب وہ چلے گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی 5ویں بڑی ریاست جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے نا وہ آئی پی پیز اور قرضوں پہ چلا جاتا ہے, اور دفاع کے لیے جو 1,500 سے تقریباً 1,800 ارب روپے کی ضرورت ہے وہ بھی پورے نہیں ہو پا رہے. تو آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کا دشمن میرے حساب سے شاید انڈیا نہیں ہے نمبر 1, پاکستان کا شاید دشمن غربت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی یہ آئی پی پیز ہے جو میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں. اور میں نے فردر جو یہ سرکاری رپورٹ بتا رہی ہے, میں نہیں آپ کو انفارمیشن دے رہا, وہ کہہ رہی ہے کہ 25 برسوں میں انہوں نے 415 ارب روپے کا منافع لیا ہے. وہ قرضہ الگ ہے, یہ منافع 415 ارب کا منافع ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع بتایا کہ 16 جو آئی پی پی سے ان کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ تھی 1994 میں وہ 52 ارب روپے لگا کے انہوں نے اربوں کھربوں روپے کما لیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کلاس کی لوٹ مار ہے. اور ان کی جو مختلف ٹائم میں معاہدے ہوئے ہیں اس میں جو شرح منافع نکالی گئی ہے, ایک زمانے میں ان کا 70 سے 80% منافع لیا. اگر انہوں نے 100 روپے لگایا تو اس پہ 70-80 روپے کئیوں نے پروفٹ لیا, کیونکہ مختلف ٹائم میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں. اور کئیوں کی شرح منافع جو وہ 87% ہے. تقریباً اگر 100 روپے لگایا تو 90 روپے انہوں نے پروفٹ لے لیا. یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہے جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں آتا ہے, جہاں کی 2/3 جو آبادی ہے وہ غربت سے بھی نیچے ہے اور 1/3 آبادی غربت میں رہ رہی ہے. یعنی کہ 1/3 آبادی جو پاکستان کی ہے وہ $1 سے بھی اس کی آمدنی کم ہے, اور جو 2/3 آبادی ہے اس کی $2 اے ڈے سے بھی آمدنی کم ہے. ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنی مہنگی بجلی کر دی اور اس کے ساتھ یہ رول بنا دیے کہ جناب آئی پی پیز کی کیپیسٹی ہوگی, جتنی وہ بجلی بنائے گی, جتنی وہ رپورٹ کرے گی ہم 100 میگا واٹ بناتے ہیں, آپ نے پیسے ان کو 100 میگا واٹ کے دینے ہیں, چاہے آپ 1 میگا واٹ یوز کریں یا 5 میگا واٹ یوز کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے کرپشن کے ایسے ایسے طریقے نکال لیے. انفارمیشن آڈٹ, نیپرا کو اس طرح انفارمیشن دیتے ہیں کہ 10 روپے کے بجائے 20 روپے دے دیتے ہیں. وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ کس طرح پروفٹ بنا رہے ہیں. میں ایک پلاٹ میں آپ کو 2 پلاٹوں کی اب آئی پی پیز کی میں آپ کو انفارمیشن دوں 2015 کی, کہ انہوں نے 2 برسوں میں جتنے پیسے لگائے تھے 2 برسوں میں اس میں 75% اپنے ٹوٹل پیسے ہی لے گئے. یعنی کہ اگر انہوں نے 100 روپے لگائے تھے انویسٹ کیے تھے تو صرف 2 سالوں میں 71 روپے یہ ویسے ہی لے گئے. اتنا پروفٹ ہے کہ 2 سال میں پہلے اپنا سارا سرمایہ لے جاتے ہیں, پھر 25 سال تک گن پوائنٹ ہم پہ رکھتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے, ہمیں انٹرنیشنل عدالتوں میں چلے جائیں گے, ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کے پیسے دو جتنی ہماری کیپیسٹی اور وہ بھی ڈالر میں دو. اور یہ ہے سب سے بڑی وجہ جس وجہ سے آپ کے ہر گھر میں مایوسی ہے. ورکنگ کلاس کا کلچر اس نے اڑا دیا ہے اس مہنگی بجلی نے. فیملی یونٹ ختم کر دی ہے, بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے, گھروں میں ماں بیٹوں کی لڑائی شروع ہو گئی کہ تم یہ بجلی کیوں اتنی زیادہ استعمال کر رہے ہو, تم نے ایئر کنڈیشن کیوں لگایا, تم رات کو پنکھا کیوں لگاتے ہو. یہ ایک نفسیات پہ پاکستان میں سمجھتا ہوں جس چیز نے ہٹ کیا ہے اس کا نام آئی پی پیز کے معاہدے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں الزام سب سے پہلے بے نظیر پہ لگاؤں گا جو اپنے آپ کو عوامی کہتی ہیں, جمہوریت پرست کہتی تھی, عوام کے لیے کام کرنے آئی تھی. انہوں نے یہ پاکستان کو یہ زہر لگایا اور جس زہر میں نواز شریف بھی شامل ہوا, پھر مشرف کی حکومت بھی شامل ہوئی. تو اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کے جو موٹے موٹے حل ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ ان سب کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے, ان کا چیک ہونا چاہیے, ایک نیوٹرل پارٹی دیکھے یہ کرتے کیا ہیں, یہ لوٹ مار جو انہوں نے ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے. اور ایسی نظر ثانی ہونی چاہیے معاہدوں پہ کہ سیدھی بات ہے بھی بجلی بناؤ, بجلی دو اور پیسے لو, جتنی ہمیں بجلی دیتے ہو اس کے پیسے دو. یہ کیا بدماشی ہے کہ بجلی استعمال ہونا ہو, ہم نے پیسے تمہیں اس کے سارے دینے ہیں. تو حکومت پاکستان نے صرف 2007 سے 2019 تک 3202 ارب روپے 3202 ارب روپے سبسڈی دی ہے. یعنی کہ اتنی مہنگی بجلی لے کے 3200 ارب روپے حکومت نے 2007 سے 2019 کے درمیان دیا کہ کسی طرح لوگوں کو سستی بجلی مل جائے. اور یہ بجلی چوری بھی ہو جاتی ہے, اس میں لوٹ مار بھی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے آپ کو قرضے بھی بتائے ہیں وہ 48,002 ارب روپے ہیں. 2600 ارب سالانہ تک قرضہ چلا گیا. تو اس مہنگائی کے بعد اس طرح کی آئی پی پیز کے رکھ کے پاکستان میری ناقص رائے میں کسی صورت بھی صنعتی طور پہ
معاشی طور پہ انڈسٹری میں، اسمال انڈسٹری میں، گھریلو انڈسٹری میں کہیں وائبل ہو ہی نہیں سکتا. آپ اتنی مہنگی بجلی سے وہ چیزیں نہیں بنا سکتے، دنیا کو پروڈکٹ ہی نہیں دے سکتے. آپ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی مہنگی بجلی سے چلیں گے آپ کیا؟ اور دوسری جانب جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان بڑی ہم نے پرائڈ ہے جی، ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس ایٹم ریئیکٹر ہے، تو اب بھی ہم ڈرے ہوئے ہیں. ویسے امریکہ ایٹمی ریئیکٹر سے بجلی بناتا ہے، انڈیا ایٹمی ریئیکٹر سے بجلی بناتا ہے، فرانس ایٹمی ریئیکٹر سے بجلی بناتا ہے، آدھا یورپ اس سے بناتا ہے. امریکہ خود اچھی خاصی بجلی، کیونکہ ایٹمی بجلی دنیا میں سب سے سستی ہے. تو ہم نے نہ ایٹمی بجلی بنائی، نہ ہم نے پانی سے بجلی بنائی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس سے ہمیں یہ تقریباً بن رہی ہے 40 سے 50 روپے کا یونٹ، وہ بنتا ہے 1 سے 2 روپے کا یونٹ. ہم نے ڈیم نہیں بنایا، ہم نے لابی بیٹھی ہیں، کالا ڈیم بنا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. ہم نے پانی سے بھی بجلی بنائی. پھر سندھ میں ہوا چلتی ہے، اس کو ونڈ انرجی کہتے ہیں، آپ فری کی بجلی بنا سکتے ہیں، ہم نے اس پہ بھی کام نہیں کیا. ہم نے سارا زور آئی پی پی سے رکھا ہے، کیونکہ حکمرانوں کو اس میں بڑے بڑے موٹے موٹے کھانچے ملتے ہیں، ان کو کمیشنیں ملتی ہیں. ان کے نیوزی لینڈ میں، فرانس میں، برطانیہ میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے وہاں محلہ تعمیر پہلے ہو جاتے ہیں، پھر آگے معاہدے ہوتے ہیں. تو پاکستان جو مرضی کر لیں آپ، جس طرح کی مرضی آپ سیاست کر لیں، جس طرح کی مرضی پارٹی لے آئیں، نواز شریف آ جائے، عمران آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، فوج آ جائے، مارشل لا لگ جائے، میری رائے میں یہ بات سامنے لکھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر پاکستان نے آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہ کیا، ان کے ساتھ وہ معاہدے نظر ثانی نہ کی، ایک انسانی قسم کے معاہدے ہونے چاہیے. سمپل جو اصل ریٹ ہیں اس پہ آپ جتنی بجلی دیں اس کے پیسے لیں، اس میں منافقت ختم کریں، اس میں جو فراڈ ہے وہ ختم کریں، اس میں کرپشن ختم کریں. آپ پاکستان کو اگر سستی بجلی نہیں دیں گے تو نہ آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، نہ آپ کے انڈسٹریلائزیشن ہوگی، نہ آپ کا نوجوان کو جاب ملے گی، نہ آپ یہاں چیزیں بنائیں گے، نہ آپ کے پاس را مٹیریل ہوگا، نہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے، آپ دنیا کا کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کو چاروں طرف سے جہاں مرضی آ جائیں، آپ کو جو دشمن نظر آئے گا وہ آئی پی پیز ہیں. اور یہ دشمن میں آئی پی پیز کو ضرور سمجھتا ہوں. اس سے بھی بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے حکمران ہیں، جنہوں نے ان سے معاہدے کیے. اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ہمارے ساتھ شرائط ہوتی ہیں، اس میں ایک دفعہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ نے آئی پی پیز کے پیسے دینے ہیں. تو کئی آئی پی پیز پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں وہ ایک قسم کی انڈائریکٹلی پارٹ آف انٹرنیشنل بینکنگ کا حصہ ہے، وہ آئی ایم ایف کا بھی حصہ ہے، کیونکہ انہی کی طرف سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو ادھر یہ پاکستان پہ 2 روپے لگاتے ہیں، 6 روپے واپس لے جاتے ہیں اور ساتھ ہمیں غلام بنا لیتے ہیں. اب خدا کے لیے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کے معاہدے کر کے پتہ نہیں اپنی کمیشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اگر لیتے ہیں تو ان کی کمیشن سے تو ان کی تو زندگی بدل جاتی ہے، مگر 2200 کروڑ کی جو زندگی ہے وہ اجیراً عذاب بن جاتی ہے. اور یہ ثابت ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا ہے، کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آئی پی پیز ہے. یہ مہنگی بجلی ہے، اس کی ہوتے پاکستان میں سکون نہیں آ سکتا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، غربت ختم نہیں ہو سکتی. تو اٹ از اے ہائی ٹائم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. حکمرانوں، انف از انف، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.